سب سے پہلے ہم اس موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کا احترام ہے، سب کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، اور ایک علمی اور ادبی گفتگو ہونی چاہیے اور کسی کی بھی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان موضوعات کو ہم اس وجہ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت، اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ عوام اہل سنت میں اور علماء اہل سنت میں زمین تا آسمان فرق ہے۔ یعنی علماء اہل سنت یہ جانتے ہیں کہ کتب اہل سنت خصوصاً صحاح ستہ توہین خدا اور توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھری ہوئی ہے، اور انہی کی کتابیں سبب بنی کہ کبھی رنگیلا رسول لکھی گئی انڈیا میں اور کبھی دیگر اور کتابیں۔ لیکن عوام اہل سنت بلا شک مسلمان ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے علماء اہل سنت مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسے کہ توہین رسالت یا توہین اصحاب یا توہین امہات المؤمنین۔ اسی طریقے سے مختلف لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، جس میں خصوصاً شیعوں کے خلاف ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ البتہ یہ جو شیعوں کے خلاف لگے رہتے ہیں وہ شیعوں کے خلاف نہیں لگتے، در حقیقت انہیں بغض ہے رسول اور آل رسول سے۔ ممکن ہے کچھ لوگ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ علماء اہل سنت میں سے ایک بڑی تعداد کو بغض ہے رسول علیہ رسول سے، تو جواب ہے ہاں۔ کیوں کہ اگر آپ کتابیں دیکھیں تو جتنی توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب اہل سنت میں ہے، وہ اتنی توہین دنیا کے کسی بھی دین اور مذہب کی کتاب میں نہیں ہے۔ اور یہ کتابیں کس نے لکھی؟ بلا شک علماء اہل سنت نے۔ لہذا کبھی اگر کسی صحابی پر اعتراض ہوتا ہے تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی چیز کی نسبت دے کر اس صحابی کو بچا لیتے ہیں۔ اب جو ہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے علماء اہل سنت کے درمیان یہودی اور عیسائی منتر اور گنڈے کرنے والوں سے اپنی بیماریوں کا علاج کرانا۔ اگر یہ موضوع شیعوں میں نکل آتا تو ایک قیامت ڈھا دی جاتی، لیکن یہ موضوع کہاں سے نکلا، کیوں نکلا، آپ کے سامنے ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ظاہر ہے کہ علماء اہل سنت نے یہ اپنے پاس سے نہیں کہا، جو کچھ انہوں نے جناب عائشہ سے، جناب ابو بکر سے سنا، جناب عمر کو جس روش پہ دیکھا اور جناب حفصہ کو جس روش پہ دیکھا، اس سے انہوں نے نتیجہ نکالا۔ لیکن اگر ہمارے علماء اس قسم کی بات کرتے تو آج ہمیشہ یہ کہا جاتا کہ شیعوں کے ہاں، یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں جادو اور گنڈے کرانا اور اس قسم کی مختلف تہمتیں لگائی جاتی۔ اب سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے الموطا امام مالک، اور ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا، اور باب ہے التعوذ والرقیہ من المریض، بیماری میں تعویذ منتر کرنے کا بیان۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر دو موضوعات ہیں، التعوذ یعنی تعویذ، والرقیہ کہ کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہے یعنی منتر۔ یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 897 پر، اور 898 پر اصل موضوع ہے، حدیث نمبر ہے 1697 ان امرة بنت عبد الرحمن ان ابا بکر الصدیق دخل على عائشہ وهي تشتكي ويهودية ترتقيها فقال ابو بکر ارقیها بکتاب اللہ۔ حضرت امرہ بنت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق گئے حضرت عائشہ کے پاس، وہ بیمار تھی اور ایک یہودی عورت ان پر پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کلام اللہ پڑھ کر پھونک، بریکٹ میں ہے تورات یا قرآن۔ اب یہاں پر کچھ ڈسکشن ہے، ہم نے پہلے ہی ترجمہ دکھایا کہ وہاں پر رقیہ کے معنی ہے منتر۔ ترجمے میں انہوں نے نہیں لکھا کہ منتر پڑھ کے یہودی عورت پھونک رہی تھی حضرت عائشہ پہ، بلکہ انہوں نے کہا ان پر پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ کیا پھونک رہی تھی یہ ذرا کھل کے نہیں ذکر کیا۔ تو پہلا موضوع تو ہے منتر کا، اور پھر پڑھنے والی کون؟ ایک یہودی عورت، اور جناب ابو بکر نے کہا ارقیہا بکتاب اللہ۔ اب یہودی خاتون سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم منتر پڑھو، دعا نہیں، آیت نہیں، منتر پڑھو کتاب اللہ سے۔ تو اب قرآن میں تو منتر ہے نہیں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ مخاطب ہیں یہودی سے۔ جب یہ یہودی سے مخاطب ہیں تو یہودی تو قرآن کو نہیں مانتی، یہودی دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر کے ذریعے سے منتر پڑھ رہی ہے، یا تورات سے یا کسی اور دینی کتاب سے، یا پھر جو ان کے یہاں بعض طلسم وغیرہ ہیں۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے۔ جدید بعض افراد نے جان چھڑانے کے لیے اس کو ضعیف کہہ دیا ہے، لیکن ہم حوالے دکھائیں گے کہ علماء بزرگ نے اس کو صحیح کہا ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں۔ دوسرا موضوع، انہی روایات سے نتیجے نکالے ہیں علماء اور فقہاء اہل سنت نے کہ یہودی اور عیسائیوں سے منتر پڑھوا کر علاج کروایا جا سکتا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اور حدیثیں بھی ہیں۔ یہ تو ایک ہے، ہم اسے اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ جناب عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر
گھر میں آنے کے بعد بھی قرآن سے شفا نہیں بلکہ ایک یہودی خاتون سے منتروں کے ذریعے سے شفا لے رہی ہیں۔ اگر یہ روایت ہمارے یہاں ہوتی، جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی، اگر یہ فقہا کا فتویٰ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہوتا تو ایک تہمتوں کا بازار گرم کیا ہوا ہوتا۔ ہم اس کے بعد بھی عوام اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہاں ان کے علماء اکثریت رسول آل رسول سے دور ہیں، اور یہ عوام اہل سنت کو چاہیے کہ اپنے علماء کے گفتگو کے طریقے پہ دقت کریں کہ جب نام آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بہت سنبھل کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بغیر آل کے، جبکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ جب بھی مجھ پہ صلوات بھیجو تو میری آل پر بھیجو۔ لہٰذا نماز اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ وہاں سے تو آل کو نکال نہیں سکتے، لیکن یہ علماء جب گفتگو کرتے ہیں تو آل کو ہٹا کر صلوات بھیجتے ہیں۔ ہر فاسق اور فاجر کو امام کہہ سکتے ہیں، لیکن امام حسن اور امام حسین کا جب ذکر آتا ہے تو حضرت حسن اور حضرت حسین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عوام اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کس طرح سے وہ اہل بیت کے ناموں سے دور ہیں، اہل بیت کے ذکر سے دور ہیں، اہل بیت کے فضائل سے دور ہیں، اہل بیت کی مظلومیت کو بیان نہیں کرتے اور اہل بیت کے دشمنوں کا دفاع کرتے ہیں، اور اگر کوئی اہل بیت کی مظلومیت بیان کرے یعنی مجلس بپا کرے تو اس پر حملے کراتے ہیں۔ بس عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت قطعاً ایک نہیں ہے، اور یہ چیز عوام اہل سنت جانتے ہیں اور انہیں مزید جاننا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ جو نئے بعض افراد آئے ہیں انہوں نے تو اس کو ضعیف کہہ دیا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ حاشیے میں کیا ہے فائدہ اس اثر سے، یعنی اس روایت سے کہ جس میں جناب ابو بکر نے کہا ہے ارقیہا بکتاب اللہ، سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ رقیہ، اب رقیہ کیا ہے بریکٹ میں منتر، یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ منتر غیر کتاب اللہ کے ساتھ ناجائز ہے، یعنی اگر اللہ کی کتاب کے علاوہ منتر پڑھا جائے تو اس روایت سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ یہ ناجائز ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ جواز رقیہ بریکٹ میں پھر ہم منتر کا ساتھ غیر کتاب اللہ کے حدیث صحیحین سے ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اجماع کیا ہے علماء نے جواز رقیہ یعنی منتر پر، جبکہ 3 شرطیں جمع ہوں، اول یہ کہ رقیہ کلام اللہ یا اسماء یا صفات اللہ کے ساتھ کیا جائے۔ اب یہ بات ہم واضح بیان کر چکے ہیں کہ یہاں پر رقیہ سے مراد کلام اللہ سے مراد جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں منتر نہیں ہے، قرآن میں آیات ہیں۔ دوم یہ کہ زبان عربی میں ہو یا ایسی زبان میں کہ اس کے معنی معلوم ہو، یعنی ہبرو وغیرہ میں، ظاہری خاتون جو جناب عائشہ کا علاج کر رہی تھی یہ یہودی تھی اور ہبرو میں کر رہی تھی یعنی عبری میں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا اعتقاد کیا جائے کہ رقیہ بذات خود مؤثر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے اثر کرتا ہے، اور اختلاف کیا ہے علماء نے ان شروط کے ہونے میں، اور ارجح یہ ہے کہ شروط مذکور کا اعتبار ضروری ہے۔ انتہا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ رقیہ منتر غیر کلام اللہ اور اسماء صفات الہی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں یعنی تورات کے علاوہ، کیونکہ یہاں بات واضح ہو گئی کہ یہاں کلام اللہ سے مراد تورات قرآن نہیں ہے بلکہ تورات یا انجیل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ واقعاً حدیث کیسی ہے ایک، اور غیر کتاب اللہ سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر تو تورات لکھ کر قرآن لکھ دیا ہے، کیونکہ یہودی سے قرآن کا نہیں کہا جا سکتا، یہاں پر مراد تورات ہی ہے۔ اب آپ کے سامنے موطا امام مالک کی کا جز نمبر 2 ہے، اور یہی باب آپ کے سامنے ہے، باب التعوذ والرقیہ فی المرض۔ اب حدیث کے بارے میں کتاب المجموع شرح المحذب للشرازی للامام ابی زکریا محی الدین بن شرف النووی، جزء 9 یعنی 9 جلد۔ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں؟ دخل ابو بکر رضی اللہ عنہ علیہا وعندها یہودیت ترقیہا فقال ارقیہا بکتاب اللہ عز وجل واسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ اب کتاب اللہ سے کیا مراد تھی جناب ابو بکر کی؟ تو عمدۃ القاری جو شرح صحیح بخاری کی اور جلد نمبر ہے 21 اور صفحہ نمبر ہے 391، اور یہاں پر یہ روایت بہت واضح لکھی ہوئی ہے، دخل علی عائشہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ دخل علی عائشہ وهي تشتکی ویہودیت ترقیها وقال ابو بکر ارقیها بکتاب اللہ، یعنی بالتورات والانجیل، کہیں قرآن کا ذکر نہیں۔ دوسرا کیا ہے یہاں پر ڈسکشن ہے ثانی، هل يجوز رقیۃ الکافر للمسلم، آیا جائز ہے کہ کافر سے منتر پڑھوایا جائے ایک مسلمان کے لیے؟ فروی عن مالک جواز رقیۃ الیہودی والنصرانی، یہودی والنصرانی للمسلم اذا رقی بکتاب اللہ۔
کہ مالک یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے منتر پڑھوانا کسی یہودی سے یا عیسائی سے ایک مسلمان کے لیے، جبکہ یہ منتر کتاب اللہ سے ہو۔ اب یہاں پر واضح ہے کہ یہودی اور عیسائی قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتابوں سے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد مختلف علماء کا اس بارے میں تفصیلی ڈسکشن ہے کہ اکثر نے اس کو جائز قرار دیا ہے، جو اردو میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہی یہاں پر عربی میں ہے۔ شرح صحیح البخاری لابن بطال جلد نمبر 9، اور یہاں پر بھی واضح ہے فقال ابو بکر ارقیها بکتاب اللہ یعنی بالتوراۃ والانجیل۔ اب یہاں پر اور واضح کرتے ہیں لأن ذالک کلام اللہ الذی فیہ شفاء، کیونکہ یہ تورات و انجیل جو ہے یہ کلام اللہ ہے اور اس میں شفا ہے۔ اب یہ تورات و انجیل قطعاً کلام اللہ تھا لیکن اب اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اب اس تحریف شدہ تورات و انجیل میں اگر قرآن کے مطابق کوئی موضوع ہو جیسے بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کو نقل کرنا ان لوگوں کے لیے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے وہ تو صحیح ہے، لیکن اس تحریف شدہ عالم میں اس کو کلام اللہ الذی فیہ شفاء، کہ اس کو کلام اللہ کہا جائے اور کہا جائے اس میں شفا ہے۔ وقد روی عن مالک جواز رقیۃ الیہودی والنصرانی للمسلم اذا رقی بکتاب اللہ، کہ نقل ہوا ہے کہ مالک کے نزدیک یہ صحیح تھا، وہوا قول الشافعی، اور یہ شافعی کا قول ہے۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، اور جلد نمبر ہے 15 اور صفحہ نمبر ہے 259 اور حدیث نمبر ہے 30118، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے ان ابا بکر دخل علی بیہودیۃ ترقیہا فقال ارقیہا بکتاب اللہ۔ کنز العمال جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 100 اور حدیث نمبر ہے 28515، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے۔ جمع الجوامع جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر ہے 186 اور حدیث نمبر ہے 928، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے فقال ابو بکر ارقیہا بکتاب اللہ عز وجل۔ تو یہاں تک تو ہم نے بتایا کہ جناب عائشہ یہودی خاتون سے اپنے علاج کے لیے منتر پڑھوا رہی ہیں۔ اب آپ کو یہ چیز واضح سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ممالک میں اچھی بڑی تعداد نظر آتی ہے کہ جو یہودیوں یا عیسائیوں کے پاس تعویذ گنڈوں کے لیے جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کام جناب عائشہ کرواتی تھیں اور جناب ابو بکر نے تائید، اور اسی قسم کا ارتباط جناب حفصہ اور جناب عمر کا بھی تھا، اور جناب عمر کو جو لقب فاروق کا ملا وہ دیا ہی اہل کتاب نے، خصوصاً یروشلم کے یہودیوں نے۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں، اس کے بعد بھی ہم تمام اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں، کسی بھی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو جاننا چاہیے۔ اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر یہ موضوع ہمارے یہاں ہوتا تو کتنا شور مچایا جاتا۔ عوام اہل سنت جانیں کہ یہ فتوے ہیں علماء اہل سنت کے اس بارے میں۔ اب اگر آپ چاہیں تو حضرت عائشہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے انڈیا پاکستان میں کوئی بھی یہودی یا عیسائی تعویذ دے رہا ہو تو آپ لوگ حضرت عائشہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں، علماء نے آپ کے جائز قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں کیوں اس طرح سے تعویذ گنڈوں کا اتنا زور ہے کہ اس میں یہودی عیسائی ہندو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب حضرت عائشہ یہودیوں سے یہ عمل کروائیں گی تو پھر ساتھ میں انجیل کا بھی ذکر ہے کہ جو فتوے دیے مختلف علماء نے کہ تورات و انجیل سے تعویذ گنڈے، تعویذ تو نہیں، تعویذ تو ظاہر ہے کہ دعائیں ہیں، لیکن گنڈے یا منتر کرائے جا سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہم نے ترجمہ بھی پیش کیا کہ انہوں نے جگہ جگہ اس کو منتر ہی کہا ہے، آیات قرآنی نہیں کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ ہوا تو لوگ پھر مزید دیگر ادیان والوں کے پاس بھی جانے لگے، لیکن ہم تمام مسلمانوں کی توجہ دلائیں کہ قرآن میں شفا ہے، نور ہے، اور وہ دعائیں کہ جو رسول علیہ السلام سے نقل ہوئیں ان کو استعمال کریں، اور سب سے بڑھ کر خداوند تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریں۔ اور مومنین سے ہماری گزارش ہے کہ صرف ان اعمال کو مستحب سمجھیں کہ جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئے ہیں۔ ہاں، تعداد بعض دفعہ مجرب ہوتی ہے کہ بعض علماء امامیہ نے اگر کہا ہو کہ اس تعداد میں اس آیت کو پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی بھی دعا یا کوئی بھی عمل
دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے یا دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اس کو انجام نہ دیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔